وآت الزکاہ کے تحت زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، مکہ میں فرضیت ہوئی اور تفصیلی احکام پھر مدینہ میں آئے۔ اسی وجہ سے اختلاف ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم کب آیا۔ علماء نے دونوں کو جوڑ کر بتایا کہ شروع میں ہی حکم آ گیا تھا، لیکن تفصیلی احکام پھر بعد میں مدینہ کے اندر آئے ہیں۔ تو دونوں کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے مطابقت کے طور پر۔ دیکھیے، زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے اسلام کا کہ جس کے اوپر ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو غریب ہیں معاش کا مسئلہ ٹکا ہوا ہے۔ اگر ٹوٹل لوگ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں اور زکوٰۃ کو نہ روکیں تو آپ دیکھیں کہ مسلمان مالی اعتبار سے تو مشکل میں نہیں آئے گا، پریشانی میں نہیں آئے گا، لیکن زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط طریقے سے ہوتا ہے کہ خود زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ زکوٰۃ کون کھاتے ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ زکوٰۃ اس وقت سب سے زیادہ مالدار لوگ کھا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ مالدار اپنی زکوٰۃ جب کسی کو دے گا نہیں تو کون کھا رہا ہے؟ وہ خود ہی کھا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے زیادہ ہیں اور دینے والے کم ہیں، تو زیادہ لوگ زکوٰۃ کھا رہے ہیں مالدار، وہ اپنی ہی زکوٰۃ خود ہی کھا رہے ہیں، اگرچہ اس طرح سے زکوٰۃ نہیں کھائی جاتی، وہ زکوٰۃ ان کے پر ڈیو ہو جاتی ہے اور ہمیشہ رہے گی جب تک کہ وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کر دے۔ جیسے کہ نماز ظہر نہیں پڑھی، وہ فرض ہو گئی ہے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی تو اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زندگی میں اس کو ادا جو ہے کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے، وہ الگ بات ہے کہ سارا مال اگر لٹ پٹ جائے تو اس کے لیے علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے اسی وقت جب حالات ایسے ہو جائیں۔ دیکھیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال انك تقدم على قوم اهل الكتاب فلتكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اور یہاں مشکات الآثار میں بھی اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک عجیب و غریب اصول بیان کیا گیا ہے۔ کسی کو دعوت دینے کا اور دعوت دینے کے بعد قبول اسلام کا اور قبول اسلام کے بعد احکامات کس تفصیل سے سامنے والے کو بیان کرنے ہیں، یہ ایک بڑا اہم اصول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حدیث سمجھیں، اس کے بعد کچھ استنباطی پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لما بعث معاذا علی الیمن، یمن جو ہے حضرت معاذ کو گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، وہاں کا عامل بنا کر کے بھیجا تھا، تو یوں کہا تھا، قال، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، انک تقدم علی قوم اہل الکتاب، کہ بے شک آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں۔ اور اہل کتاب میں آپ جانتے ہیں کہ خاص طور سے یہودی اور عیسائی آتے ہیں، اور بھی جو دیگر مذاہب والے لوگ گزرے تھے ان کو بھی اہل کتاب کہہ دیتے ہیں بعض رات، لیکن ہمارے یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں اہل کتاب ہیں، تو یہ کرنا، سب سے پہلے تم انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، کہ سب سے پہلی وہ بات جو تم انہیں دعوت دو گے وہ اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کو مانو، اللہ کو معبود جانو، اللہ کو خالق مالک رازق جانو، اللہ کو ایک جانو، توحید کی دعوت سب سے پہلے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلام کے مسائل بیان نہیں کرنے، اسلام کے احکامات بیان نہیں کرنے ہیں،
آپ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، کیونکہ توحید کو مانے گا تبھی تو نماز ہے، توحید کو مانے گا اس کے بعد ہی تو زکوٰۃ ہے، اور توحید کو مانے گا اس کے بعد ہی تو باقی تمام اعمال صالحہ ہیں۔ تو اعمال صالحہ کی دعوت غیر مسلم، یہودی، عیسائی یا کسی ہندو کو نہیں دی جائے گی، بلکہ دعوت دی جائے گی توحید کی۔ سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانے گا تو آگے بات بڑھے گی۔ تو پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت یعنی توحید کی دعوت سب سے پہلے ہے۔ کوئی مسائل ان کے سامنے بیان نہیں کرنے ہیں، اور نماز کی دعوت نہیں دینی ہے کہ بھائی آپ غیر مسلم ہو ٹھیک ہے لیکن نماز پڑھا کرو، نہیں، یہ دعوت تھوڑی دی جائے گی۔ اس کو اسلام کی یعنی توحید کی، ایمان کی دعوت دی جائے گی۔ تو فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت سب سے پہلے ان کو دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کو پہچان لیں، جب اللہ کی توحید کی یکتا ہونے کی دعوت دی ہے، اب انہوں نے غور و فکر کیا کہ اللہ کو ایک کہا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی جو بک ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اندر ٹٹولا، وہاں بھی اللہ ایک ہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، ان کے اوپر حضرت ابراہیم نے ایک ہونے کی دعوت دی، حضرت اسحاق و یعقوب، یوسف، سب نے جو ہے ایک ہونے کی دعوت دی ہے۔ جب انہوں نے غور و فکر کیا، اپنے علماء سے معلومات کیا، وہ خود جانتے تھے، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا کہ ہاں واقعی توحید اصل ہے، اللہ ایک ہے، دعوت بھی ایک ہی خدا کی دی جائے گی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت ایک ہے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم خبر دو ان کو کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ 5 نمازیں فرض قرار دی گئی ہیں۔ یہ دعوت 5 نمازوں کی تب ہے جبکہ توحید کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیں۔ اگر انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا توحید کی دعوت کو تو ظاہر سی بات ہے نماز کیوں پڑھیں گے؟ ایک غیر مسلم نماز کیوں پڑھے گا؟ اور ایک مسلمان کیوں پڑھتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے، توحید کا قائل نہیں ہے، تو وہ نماز تھوڑی پڑھے گا۔ تو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے، مسائل کی دعوت نہیں ہے، احکامات کی دعوت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر مسلم پر سب سے پہلے ایک فرض ہے، اس کے اوپر حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ روزی حلال کمائے، حرام سے بچے، اس کے لیے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ سود نہ کھائے، اس کے لیے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے سوشل ورک کرے نہ کرے، کوئی بھی خیر کا کام کرنا اس کے اوپر لازم ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے تو اونلی ون تھنگ، ایک چیز، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید، پہلے ایمان، بس ایمان لانا فرض ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ بیاس کا کام کرتا ہے، بیاس کھاتا ہے، اس کے لیے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بیاس کا حرام ہونا ایمان کے بعد ہے، ایمان سے پہلے تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی دعوت سب سے پہلے دی جائے گی۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، پر جب وہ پہچان لے اللہ کو، کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اس میں، اور ٹائم نہ بھی لگے، اس کے باوجود بھی جو ہے تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، پھر فرمایا کہ پھر ان کو خبر دو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں دن اور رات کے اندر، ان کے اوپر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم تب ہے جبکہ توحید کی دعوت اور ایمان کی دعوت دے دی جائے۔ یہاں ذرا سا ایک پوائنٹ سمجھیں گے آپ، دیکھیں 5 نمازیں 24 گھنٹے میں فرض ہیں یا دن اور رات میں فرض ہیں؟ اس حدیث میں آتا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن یہ عمومی اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصوصی اعتبار سے نہیں۔ عمومی اعتبار سے یہ ہے کہ رات دن سبھی جگہ ہوتے ہیں، دن اور رات عام طور پر یہ ہوتے ہی ہیں، تو آپ نے ایک عام بات فرمائی ہے، لیکن اگر اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں تو آپ نے خاص موقعوں پر کچھ خاص باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر دجال آئے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، چوتھے سے کنٹینیو لگاتار جیسے دن رات ہوتے ہیں ویسے شروع ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 1 سال کا 1 دن ہوگا تو نمازیں کیسے ہوں گی؟ کیونکہ 1 سال کا 1 دن، تو 1 دن اور 1 رات کے اندر 5 نمازیں ہیں، تو کیا پورے سال میں 5 ہی نمازیں پڑھی جائیں گی؟
پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حساب لگا کر کے نماز پڑھی جائیں گی. جیسے آپ عام طور پر 24 گھنٹے میں نمازیں پڑھتے ہیں 5، اسی طرح سے حساب لگا کر 5 نمازیں اسی انداز میں پڑھنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال میں صرف 5 نمازیں. تو وہاں خصوصی مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، یہاں عمومی مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، دونوں صحیح ہیں. یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا، دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ کبھی لے جائے اس طرح کی جگہ. ہمارے جو بزرگ گئے ہیں اس طرح کی جگہ تو انہوں نے بیان دیے ہیں کہ 6 مہینے کی رات 6 مہینے کا دن. ایسے ایسے ملک موجود ہیں، بہت سے ملک ایسے موجود ہیں کہ 3 مہینے کی رات اور جو ہے اور بھی اس کے علاوہ دن کا موسم رہتا ہے. بہت سے ملک ایسے موجود ہیں کہ مغرب ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد میں فجر کا سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان میں نمازوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو ان میں ایک تو یہ ہے کہ آس پڑوس کے جو ملک ہیں ان کے اعتبار سے نمازوں کی ترتیب بنائی جائے گی آس پڑوس کے ملکوں کے حساب سے. دوسرا یہ ہے کہ 6 مہینے کی رات 6 مہینے کا دن. تو یہ جو 6 مہینے کی رات ہے تو اس میں 6 مہینے میں 24 گھنٹے میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے. آس پاس کے جو ملک ہیں، دوسرے جو آس پاس کے ملک ہیں جہاں دن اور رات صحیح طرح ہو رہے ہیں، تو وہاں کا حساب لگا کر کے وہی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں. تو حساب نکلتا ہے 24 گھنٹے کا، خصوصی اعتبار سے. عمومی اعتبار سے نکلتا ہے دن اور رات کا. چونکہ دن اور رات حضور نے فرمایا یہ عام مسئلہ تھا، لیکن دجال کی جب باری آئی بیان کرنے کی، وہاں اپنے خاص مسئلہ بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو ملک ہیں جہاں دن اور رات کا تناسب ہمارے ہاں کے حساب سے الگ ہے، یا 3 مہینے کی رات ہے، یا 6 مہینے کا دن ہے، یا 6 مہینے کی رات ہے، یا فوراً مغرب ہوئی، مغرب کے بعد فوراً سورج جو ہے طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا جہاں موسم ہے تو وہاں آس پڑوس کے ملکوں کے حساب سے 24 گھنٹے میں نماز کی ادائیگی، 5 نمازوں کی ادائیگی ہے وہاں پر بھی. یہ ہے جی. کہتے ہیں فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلی بات جس کی دعوت دی جائے گی اللہ کی عبادت، یعنی توحید کی عبادت. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ پہچان لیں اللہ کو، اللہ کی توحید کو پہچانا، ہاں اللہ ایک ہے، اس بات کو جان لیا. فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِ وِلَادَتِهِمْ. فرمایا پھر ان کو نماز کی فرضیت کی دعوت دو کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب نماز پڑھنے سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کا دل مضبوط ہوگا، ان کا سسٹم جو ایمان والا اور اسلام والا ہے، اسلامک میتھڈز ان کے مائنڈ کو ہٹ کریں گے اور اس میں بیٹھیں گے. دل دماغ کے اندر جو ہے اسلام رچ بس جائے گا. چونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے بات چیت ہے. جب وہ نماز میں اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، تو بار بار اللہ سے بات کرنے سے، ملاقات کرنے سے اللہ کی محبت دل میں رچ بس جائے گی. جب رچے بسے گی اللہ کی محبت تو مال کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں رہ جائے گی. پھر انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو غلط نہیں سمجھتا. جب تک ایمان رچا بسا نہ ہو تب تک تو اس کو مال خرچ کرنے میں دقت ہوتی ہے. لیکن جب نمازیں پڑھ کے اللہ سے بات کر کے مضبوط ہو گیا، فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ ایسا کر لیں، 5 وقتہ نمازی ہو جائیں، تو اب خبر کرنا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، پھر ان کو خبر کرنا کہ بے شک اللہ پاک نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا. زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم پہلے نماز پڑھ کے ان کے دل دماغ میں ایمان رچ بس جائے اور مال کی محبت نکل کر اللہ کی محبت دل میں آ جائے، تب یہ حکم دینا کہ بے شک اللہ پاک نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو ان کے مالوں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقراء پر دیا جائے گا. مالداروں سے لینا ہے، غریبوں کو دینا. اسلام مانگتا نہیں، اسلام سسٹم کو بتاتا ہے کہ جب مالداروں کے پاس پیسہ ہے تو مالدار ہیں، غریب بیچارہ غریب ہے اس کو مالدار لوگ پیسہ دیں. لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی 2.5% کے حساب سے ادا کرنا ہوگی. فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، جب اس میں بھی وہ اطاعت کر لیں، مان لیں، کیونکہ پہلے توحید کے قائل ہوئے، اللہ کو مانا ہے، پھر نمازیں پڑھنے لگے، دل میں ایمان رچ بس گیا ہے، اب مال کی محبت نکل گئی، اللہ کی محبت آ گئی ہے. جب زکوٰۃ کو کہا جائے گا تو انشاءاللہ زکوٰۃ بھی دیں گے، چونکہ دل میں اب ایمان رچا بسا ہے. فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، جب وہ اس بارے میں اطاعت کر لیں تو یاد رکھنا فَخُذْ مِنْهُمْ، زکوٰۃ تو ان سے لے لو، لیکن وَتَوَقَّ کَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے بہترین مال سے بچنا. زکوٰۃ میں میڈیم کوالٹی کا مال آپ لے لیں، میڈیم کوالٹی، یہ نہ ہو کہ بہترین سے بہترین والا، ہاں کوئی اپنی اچھا سے دے رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ حکومتی لیول پر، گورنمنٹ لیول پر آپ یہ نہ کریں کہ اس کا بہترین مال آپ لائیں. وہ اپنی اچھا سے دے گا تو اس کی خوشی کی بات ہے، بہترین مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی چاہیے، لیکن آپ نہیں لیں گے زبردستی کر کے.
ایک مرتبہ میں دیوبند کے اندر موجود تھا، وہاں ایک لیکچر میں نے سنا، ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے جو مطلب کافی بڑے عالم تھے، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر ایک بات یہ بتائی کہ بڑا حکمت کا مسئلہ ہے، اسلام کی دعوت دینا معمولی بات نہیں، بڑی حکمت سے دعوت دینی پڑتی ہے۔ ان میں حکمت میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک جوڑا میرے پاس آیا، جوڑا میاں بیوی کا جوڑا میرے پاس آیا ایمان قبول کرنے کے لیے۔ میں نے ان کو کلمہ پڑھایا اور جو ہے ایمان قبول کرایا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد بات ہوتی رہی، اچانک سے انہوں نے ایک بات کہی کہ جو میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پیروں تلے زمین کیسے کھسکی؟ کہنے لگے کہ یہ جو میری بیوی ہے نا، جو ہم جوڑا آئے ہیں، یہ میری بیوی میری سگی بھانجی ہے، سگی بھانجی سے نکاح کر کے رکھے ہوئے تھا، اب ایمان قبول کر لیا، اب کیا کریں؟ وہ فرما رہے تھے کہ میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ابھی چند منٹ پہلے ایمان قبول کیا ہے، تو میں اگر انہیں یہ مسئلہ بیان کر دوں کہ یہ تو حرام ہے، آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ ابھی ایمان رچا بسا نہیں دل کے اندر، یہ تو ایمان کو چھوڑ کر کے یہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ تو سوچ وچار کیا تھوڑی دیر، غور و فکر کرتے رہے، اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں، اس کو یہ مسئلہ اگر بیان کر دوں تو مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، ایمان بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ بیان کروں تو پھر کیا کروں؟ تو کہنے لگے، اللہ نے دماغ میں بات یہ ڈالی کہ دیکھو دو باتیں ہیں، اگر اس کو مسئلہ بیان کر دیا اور مسئلہ بیان کرنے سے اس نے اسلام چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، لیکن اگر اس سے مسئلہ بیان نہیں کیا گیا تو ایمان تو رہے گا، اب حرام ہوگا، حرام کا ارتکاب ہوگا، حرام کا ارتکاب کرنے والا، ایمان والا اگر حرام کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر سکتا ہے، یا پھر کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکل کر کے جنت میں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بیان نہیں کرو۔ انہوں نے بیان نہیں کیا، خوشی خوشی ان کو روانہ کر دیا۔ 3-4 مہینے کے بعد خود ان کا فون آیا کہ حضرت وہ ہم نے جو ہے یہ بات سنی تھی، پھر کتابوں میں پڑھی تھی اور تحقیق کی ہے کہ بھانجی سے، سگی بھانجی سے نکاح اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم الگ الگ رہیں گے۔ یعنی اب چونکہ نمازیں پڑھی ہیں، اسلام دل میں بیٹھ گیا ہے، رچ بس گیا ہے، تو انہوں نے خود ہی فون کر کے اس بات کا فیصلہ لیا کہ ہم جو ہے الگ الگ رہیں گے، یعنی یہ الگ رہے گی، اس کا نکاح کہیں اور کر دیں گے، میں اپنا نکاح کسی اور جگہ پر کر کے زندگی گزاروں گا۔ ہم نے ایمان قبول کیا ہے اللہ کے لیے، اب اللہ نے ہمارے دل میں ایمان کو بٹھلا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، اس وقت اگر یہ مسئلہ بیان کر دیا جاتا تو بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ اللہ نے دونوں باتیں ٹھیک کر دی، اسلام بھی باقی رہا، اور 3-4 مہینے کے بعد میں خود ہی اللہ نے ان کو دل دماغ کو پھیر دیا اور ایمان کو مضبوط کر کے انہوں نے جدا ہونے کا، الگ الگ رہنے کا فیصلہ خود ہی کر دیا جانکاری لینے کے بعد۔ تو اس لیے کبھی بھی ایک دم سے غیر مسلم والے معاملے کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک جگہ سے خبر لگی کہ ایک صاحب نے ایمان قبول کیا، فوراً رمضان آ گیا، ہم لوگوں نے کہا رمضان کے روزے رکھو، زبردستی اس کے ساتھ کی۔ خبر یہ لگی، مجھے ایسا دھیان ہے کہ اس نے ایمان چھوڑ دیا کہ میرے بس کی نہیں ہے، پورا دن کون بھوکا رہے گا، میرے بس کی تو ہے نہیں، چونکہ ان کے ہاں جو ورت ہوتے ہیں غیر مسلموں کے یہاں، روزہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ورت رکھتے ہیں وہ لوگ، تو اس میں تو کھان پان رہتا ہے، ان نہیں کھا سکتے، باقی چیزیں کھا پی سکتے ہیں، جوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں لوگ استعمال جو ہے کرتے ہیں، تو وہ رکھنا آسان ہے۔ وہ تو اگر آپ حساب لگائیں گے تو ایک مومن مسلمان پورے سال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ان کو یہی لگتا ہے بھاری، ہمارا روزہ جو ہے بہت زیادہ ہیوی والا مانا جاتا ہے، تو اب ایک دم سے ایمان قبول کیا ہے، ابھی چند دن پہلے فوراً رمضان کا روزہ آ گیا، تو اس کو فورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کہو کہ ابھی تم نئے ایمان قبول کیے ہو، آپ کی مرضی ہے، رکھو نہ رکھو، آپ اس طرح سے کہیں۔ مسلمان کو تو چھوٹ دی جا رہی ہے، خوب مسلمان روزے نہیں رکھ رہے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کہ غیر مسلم ایمان قبول کرتا ہے اس کے پر زور دباؤ، تو زور دباؤ دے کر کے نہ کہیں، وہ تو خود ہی معلوم ہو جائے گا اسلام کا جو ہے روزہ ہے کہ ابھی آپ نے نیا ایمان قبول کیا ہے، ابھی آپ کے لیے چھوٹ ہے اس طرح کی، ابھی آپ جو ہے اس کی قضا بعد میں آپ کر سکتے ہیں، جاڑوں میں اس کی آپ جو ہے رکھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، چونکہ ایک دم سے ایمان قبول کیا ہوا آدمی پورا دن بھوکا 30 دن تک نہیں رہ سکتا ہے۔ جب جو مسلم ہے پوری زندگی اسلام میں ہو گئی، وہ بھوکے نہیں رہ پا رہے، وہ نہیں رکھ پا رہے روزہ، تو یہ غیر مسلم ابھی ایمان قبول کر کے اتنا زیادہ ہو گیا ہوگا مضبوط۔ تو اس لیے
تو ایک دم سے کسی غیر مسلم کو ایمان اگر قبول کرتا ہے تو اس کو اتنا لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے اس کے دل دماغ کے اوپر کہ دل دماغ اس کا اتنا زیادہ پریشان ہو جائے کہ ایمان چھوڑنے پر وہ جو ہے آمادہ ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت احتیاط سے ایمان کی دعوت دی جائے گی. تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. دیکھو بڑی غور سے سننے والی بات ہے. سب سے پہلے ایمان کی دعوت, مسئلے مسائل نہیں, اور اس کے بعد پھر نماز کی دعوت ان کو, اور نماز سے جو ہے دل مضبوط ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, اور اس کے بعد کہیں جا کر کے پھر زکوٰۃ, مال کا خرچ کرنا معمولی بات نہیں ہے. مال خرچ کرتے انسان کا دل دکھتا ہے. جب ایمان رچا بسا ہوگا تب تو جو ہے وہ اس طرح کا کام جو ہے کر سکتا ہے, مال خرچ کرنے کا. پھر اور اس میں زکوٰۃ لینے میں بھی حکومت کو یہ خیال رکھنا چاہیے, اگر حکومت اسلامیہ ہے, کہ زکوٰۃ کے مال میں عمدہ مال نہ لے, میڈیم کوالٹی کا لے. دیکھو اوپر سے روایت کو, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا علی الیمن, کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا معاذ کو, حضرت معاذ کو یمن کی جانب بھیجا. قال یوں فرمایا, انک تقدم علی قوم اہل الکتاب, کہ بے شک تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے, یہود عیسائی ہے. فلتکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ, سب سے پہلی دعوت جو تمہیں ان کو دینی اللہ کی عبادت یعنی توحید کی. فاذا عرف اللہ, جب وہ توحید کو قبول کر لیں, اللہ کو پہچان لیں, فاخبرہم, تو ان کو خبر کر دینا, ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم, پھر ان کو خبر کرنا اس بات کی کہ بے شک اللہ رب العزت نے ان کے پر دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. دن و رات عمومی احوال کے اعتبار سے, خصوصی کے مسئلے بیان کر چکا ہوں, خصوصی احوال کے. فاذا فعلوا, بس جب وہ ایسا کر لیں, فاخبرہم, تو ان کو خبر کر دینا اس بات کی, ان اللہ تعالی قد فرض علیہم زکاۃ, کہ بے شک اللہ پاک نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. تؤخذ من اموالہم, جو ان کے مالوں سے لی جائے گی, وترد علی فقرائہم, اور ان کے فقراء پر خرچ کی جائے گی, مالداروں کے مالوں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی. فاذا اطاعوا بها, پر جب وہ اطاعت کر لیں اس بات میں بھی, فخذ منہم, تو ان سے زکوٰۃ لے لینا, وتوقع کرائم اموال الناس, اور سنو لوگوں کے یعنی ان لوگوں کے مالوں میں سے عمدہ مال سے اپنے آپ کو احتیاط رکھنا کہ عمدہ مال نہ لینا, میڈیم کوالٹی کا مال لینا, تاکہ جو ہے ان کا ذہن خراب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو سارا عمدہ مال تو یہ لوگ جو ہے لے جاتے ہیں, بیکار ہمارے پاس رہ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسلام اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. تو یہ دعوت دینے کے اصول ہیں کہ فروعات کی دعوت نہیں دی جائے گی, اصول کی دعوت دی جائے گی. اصل اصول اسلام یعنی توحید ہے, اصل اصول صرف توحید ہے, لہذا وہی دعوت دی جائے گی, اور دعوت کے بعد پھر نماز سکھائی جائے گی. یہ نہیں کہ آج اسلام قبول کیا, بیٹھ کر کے اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھی نماز پڑھنی ہی پڑے گی, اب روزے آ رہے رکھنے ہی پڑیں گے, اور پھر زکوٰۃ تمہیں جو ہے نا دینی ہی پڑے گی, بنا زکوٰۃ کے بات نہیں بنے گی. اسی لیے 1 سال کا ٹائم رکھا ہوا, غور کر لینا. زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد, اب کوئی غیر مسلم ایمان قبول کرتا ہے, زکوٰۃ فرض کیسے ہو جائے گی ایک دم اس پر؟ 1 سال کا ٹائم لگے گا, اور وہ مالدار ہے تو اب 1 سال تک نمازیں پڑھے گا, دل میں ایمان رچے بسے گا, اور 1 سال کے بعد پھر اتنا ایمان ہو ہی جائے گا اس کا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مال سے زیادہ ہو جائے گی. یہ ہے جی, بس اتنا ہی رہے گا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سلسلے میں کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتنے مسلمانوں میں ابھرنے تھے, ایک دوسرے کو قتل و قتال کے, اس کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ پہلے ہی کر دیا تھا. جس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا وہ دور رہے ان اختلافات سے, جو نہیں سمجھے تھے وہ اختلافات کا شکار رہے. لیکن بہرحال صحابہ کے اختلاف کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں اختلاف بھی ہوا ہے,
جنگیں بھی ہوئی ہیں تب بھی اللہ کی طرف سے ان کو معافی مل چکی ہے پہلے ہی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اور صحابہ کرام کی اللہ رب العزت سے محبت کے مطابق اور اللہ کے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اس طرح کی آیات سے ان کی معافی کا ذکر، اس لیے ہمیں صحابہ کے اختلاف میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ جو بھی لوگ صحابہ کرام کے اختلاف میں جھانکتے ہیں، تاک جھانک رکھتے ہیں، وہ لوگوں کا حال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اسلام ہی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ان کا رجحان شیعت کی طرف یا ان کا رجحان کسی باطل فرقے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں بس یہی کہا جائے گا اللہ ہی کو علم ہے، اللہ ہی جانے کس کا حال کیا ہے۔ بس ہمیں یہ پتا ہے اللہ کے قرآن میں صحابہ کرام کے لیے رضا کا پروانہ اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یہ فسق ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور اس کو قتل کر دینا کفر کی بات ہے۔ مطالب میں لکھا ہے کہ اس کو قتل کر دینا کفر والا عمل ہے۔ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر اس نے کسی مسلمان کے قتل حرام، جو حرام قتل ہے، اس کو جائز سمجھتے ہوئے قتل کیا، تو ایک حرام کو حلال سمجھا، تو واقعی میں وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 مطلب یہ ہے کہ اس کا قتل کر دینا ناشکری کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بہرحال مسلمان کو قتل کرے یہ کفر والا عمل ہے، یا حلال سمجھتے ہوئے کرے تو کافر ہی ہو جائے گا۔ اس روایت سے اشارہ تھا کہ بعد میں آنے والے فتنوں سے جس میں مسلمان کو قتل کرے دور رہنے کی ترغیب تھی، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اختلاف وہ اجتہادی اختلاف ہے، اور اجتہادی اختلاف میں قتل و قتال بھی ہو جائے تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ جس کا اجتہاد صحیح، جیسے کہ حضرت علی ان کا اجتہاد صحیح تھا، وہ حق پر تھے تو انہیں ڈبل ملے گا ثواب، اور حضرت امیر معاویہ وہ جو ہے ان کا اجتہاد تھا لیکن اجتہاد صحیح نہیں ہوا تو ان کو 1 ثواب پھر بھی ملے گا۔ تو جس کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے اس کو ڈبل ثواب، جس کا اجتہاد صحیح نہیں ہوتا ہے اس کو سنگل ثواب ملتا ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتے ہیں۔ دیکھیے وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا ترجعوا بعد کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ان کے ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ایمان پر ہو، میرے بعد بھی ایمان پر رہنا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن رجل آخر هو افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، خطبہ پیش کیا، خطبہ بیان، فقال، اور یوں فرمایا، یہ خطبہ وہی حجۃ الوداع کا آخری حج کے موقع کا خطبہ ہے۔ الا تدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ صحابہ نے کہا، قال، حضور نے ارشاد فرمایا، راوی نے کہا، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، کہ ہمیں اس بات کا خیال ہوا کہ شاید اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام چینج کریں گے، رکھیں گے۔ دن تو ہمیں معلوم تھا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یوم النحر کا موقع ہے،
لیکن اللہ کے رسول ایک ایسی کامن بات پوچھ رہے ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں، تو ایسا لگا کہ شاید آج اس کا نام چینج کریں گے، تو ہم نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، الیس یوم النحر، کیا عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے؟ یوم النحر، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن۔ قلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ ہاں اے اللہ کے رسول، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عید الاضحیٰ کا قربانی کا دن ہے۔ فقال ای بلد ھذا، حضور نے ارشاد فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ الیست ببلدۃ الحرام، کیا یہ معزز محترم شہر نہیں ہے مکہ؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں، ہاں یہ بات صحیح ہے اللہ کے رسول۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، فإن دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم علیکم حرام، بے شک تمہارا خون آپس میں، تمہارے مال آپس میں، تمہاری عزتیں آپس میں، تمہارے کھالیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی ناحق کسی کو نہیں مارنا، ناحق مال کسی کا نہیں لوٹنا، عزتیں نہیں اچھالنا، کھالوں پر زخم نہ ڈالنا، یہ سب تم پر حرام ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے اوپر یہ دن حرام ہے اس شہر، فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، جیسے کہ یہ شہر محترم، یہ مہینہ محترم، یہ دن محترم ہے، ایسے ہی قابل احترام ہے مسلمان کا مال، خون، جان، عزتیں، سب چیزیں۔ الا هل بلغت، خبردار بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ نے پہنچا دیا ہے بالکل۔ قال، حضور نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، فلیبلغ الشاہد الغائب، اور چاہیے کہ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں تک اس دین کو پہنچا دیں جو یہاں غائب ہیں، موجود نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ، اس لیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ بات کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ جو بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کم سمجھ رہا ہو، لیکن جس تک بات کو پہنچا دیا ہے کبھی کبھی وہ بہت زیادہ اس بات کو دل پر لے لیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ بس اوقات استاذ اور شاگرد میں شاگرد اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ استاذ کو بھی علمی مقام میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے سامنے والے کو اپنی بات پہنچا دو۔ وَكَانَ كَذَاكَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فرمایا اسی طرح سے یوں فرمایا کہ میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارتے رہو۔ یہاں تک یہ روایت کئی مرتبہ آئی ہے بخاری شریف میں، آپ نے پڑھی ہے۔ اگلا جملہ نیا ہے، اس میں ایک مختصر سا واقعہ بھی ہے۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ حُرِّقَ ابْنُ حَضْرَمِ، اور جب کہ وہ دن آیا جب کہ جلایا گیا تھا ابن حضرمی کو، حین حرقہ جاریۃ ابن قدامہ، اور جس وقت کے جلایا تھا جاریہ ابن قدامہ نے اس کو، قال اشرف علی ابی بکرہ، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ابو بکرہ کی طرف ذرا جھانک کر کے دیکھو گھر میں۔ فقالوا، لوگوں نے کہا، ھذا ابو بکرہ یراکا، کہ ابو بکرہ یہاں ہیں اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی اطاعت تمہاری قبول کر رہے ہیں۔ قال عبد الرحمن نے کہا، فحدثتنی امی عن ابی بکرہ، میری امی نے حضرت ابو بکرہ سے روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، انہ قال، کہ انہوں نے حضرت ابو بکرہ نے یوں ارشاد فرمایا تھا، لو دخلوا علیہ، اگر وہ میرے پاس آ بھی جاتے، ما بحشت بقصبہ، تو میں ڈنڈی سے ان کا مقابلہ بھی نہیں کرتا، میں لاٹھی بھی ان کے خلاف نہیں اٹھاتا، چونکہ فتنے کا دور ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے کہا، بحشتو کے معنی ای رمیتو، یعنی میں ان پر پھینکتا بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف جگ ظاہر ہے، سب جانتے ہیں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ صفین سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اختلاف کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے بصرے کے اندر ابن الحضرمی کو بھیجا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن الحضرمی، اور وہ بھیجا اس لیے تھا کہ
بصرہ والوں کو بہکا کر کے حضرت علی کے خلاف جنگ پر آمادہ کرے۔ ادھر سے حضرت علی نے جاریہ ابن قدامہ کو، بلکہ تھوڑی سی اور پہلے سے لیجئے، حضرت علی نے ایک دوسرے صاحب کو بھیجا تھا، لیکن ان کی بات ابن الحضرمی نے مانی نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت علی نے تھوڑی سختی کے لیے جاریہ ابن قدامہ کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر کے اسے دیکھو۔ جاریہ ابن قدامہ آئے اور آنے کے بعد عبداللہ ابن الحضرمی کو ایک گھر کے اندر گھیر لیا اور کئی سارے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی تو انہوں نے ایک کام، یہ اس کی تائید کرنا ہمارے لیے ذرا مطلب مشکل ہے، ہم تائید نہیں کر سکتے کہ ان کو جلا دیا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 لوگ تھے، بعض میں لکھا ہے کہ چند تھے۔ عبداللہ ابن حضرمی اور اس کے ساتھیوں کو ایک گھر کے اندر بند کر کے جلا دیا اور سب کے سب لوگ جل گئے۔ یہ جلانے کا عذاب کسی کو دینا یہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت علی کی طرف سے اس کا کوئی آرڈر نہیں تھا، یہ اس نے خود نے اپنی رائے سے کیا۔ جاریہ ابن قدامہ نے یا جاریہ ابن قدمہ، دونوں طرح سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی رائے سے یہ کیا ہے، اور حضرت علی کی طرف سے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا۔ یہی ہوا ہے، دونوں طرف کے لوگوں نے ایسی خطائیں غلطی کی ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت علی کے لوگوں نے غلطی کی، حضرت علی پر اس سے انگلی اٹھتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے لوگوں نے غلطی کی ہے تو حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے۔ حالانکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ انہوں نے نیچے والوں کو وہ آرڈرز نہیں دیے تھے جو ان لوگوں نے کیے ہیں، کیونکہ منافقت کا دور تھا، بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھی، مسلمان کو لڑانے کے اندر جو ہے لگا ہوا تھا۔ بہرحال یہی خلاصہ نکلا، حضرت علی کی طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا کہ جا کر کے عبداللہ ابن الحضرمی اور اس کے ساتھیوں کو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن جاریہ ابن قدامہ نے ایسا کیا اور باقاعدہ ایک گھر کے اندر سب کو بند کر کے آگ لگا دی۔ تو اس عمل کی تائید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے جی اسی کو اب حضرت ابو بکرہ دوسرے گھر میں موجود تھے وہاں، تو لوگوں نے پہلے تو اس نے کہا، جاریہ ابن قدامہ نے کہا اچھا ان کو اور دیکھو ابو بکرہ کو، حالانکہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے ہیں، ابو بکرہ کو جا کر کے دیکھو بھئی وہ اطاعت قبول کرتے ہیں یا ان کو بھی ہم جو ہے کچھ ایسا کچھ کریں۔ ابو بکرہ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی اطاعت قبول، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے، کیونکہ حضرت ابو بکرہ، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کسی کی طرف نہیں تھے بلکہ روکتے بھی تھے۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ روکتے بھی تھے لوگوں کو کہ بھئی ان دونوں کو اختلاف کے چکر میں نہ پڑو، اللہ اللہ کرو، اس لیے کہ حضور نے اس اختلاف سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ حضرت ابو بکرہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جب وہ چلے گئے، حضرت ابو بکرہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس لوگ آ جاتے، مجھ سے ضد کرتے، مجھے مارتے پیٹتے، تو میں ان پر ڈنڈی بھی نہیں اٹھاتا، میں ان پر تیر بھی نہیں اٹھاتا، میں کچھ نہیں کرتا ان کو، کیونکہ ایسا دور ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں مسلمان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو میں تو بالکل بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیونکہ حضور نے جو ہے اس چیز سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ ہے بس کہ جیسے حضرت ابو بکرہ اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو دور رکھا، مسلمان کی اگر جنگ ہوتی ہے آپس میں تو مسلمان عقل مند بھی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھے۔ یہ ہے جی، دیکھیے اگلی حدیث بار بار آ رہی ہے، دوبارہ دیکھیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن سغیل عن ابی عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترتدوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ اب یہ حدیث آئی تھی پری، پھر دوبارہ تیبارہ چوبارہ آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع۔ حضرت جریر سے روایت ہے، جریر ابن عبداللہ یوسف هذه الامہ، حضرت جریر بڑے خوبصورت تھے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں، بہت خوبصورت شخص تھے، آخری وقت میں ایمان قبول کیا ہے اور بڑا زبردست ایمان ان کا رہا ہے۔ ان کے بارے میں آپ نے بہت سی روایتیں آئندہ بھی پڑھیں گے، غالباً ہے اس میں ابن ماجہ کے سبق میں انشاءاللہ ان کا تفصیلی واقعہ آئے گا، ان کے نام کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ بتائیں گے وہاں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا، استنصت الناس، لوگوں کو ذرا خاموش تو کراؤ،
ثم قال پھر خاموش کرا کے حضور نے ارشاد فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض کہ میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارتے پھرو. یہ بات بار بار آ رہی ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنة القاعد فیہا خیر من القائم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. یہ باب ہے اس بارے میں کہ تکون فتنة فتنے ابھریں گے، فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا اس میں؟ القاعد فیہا خیر من القائم کہ فتنے کے زمانے میں گھر میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے سے زیادہ بہتر ہے. جو جتنا کم حصہ لے گا فتنے میں، مسلمان سے آپس میں لڑے تب ہے فتنہ. مسلمان کافر سے لڑے گا تو فتنہ تھوڑی، فتنہ ایک طرف ہے پھر، لہذا ایسا نہیں. تو اگر مسلمان سے جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو جتنا کم حصہ لے گا وہ زیادہ بہتر شخص ہوگا. جو کمپلیٹلی دور رہے گا اور بالکل بھی اس میں حصہ نہیں لے گا وہ مکمل محفوظ رہے گا. جو 1% حصہ لے گا وہ 1% پھنسے گا، 99% جو ہے محفوظ رہے گا. جو 50% حصہ لے گا وہ 50% پھنسے گا، 50% بچے گا. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. روایت میں یہی آئے گا کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا اس کے لیے کوشش کرنے والے سے جو ہے بہتر ہے. خلاصہ یہی ہے کہ جتنا کم حصہ لیں گے مسلمانوں کے فتنے آپس میں لڑائی میں اتنا زیادہ بہتر ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال ابراهيم وحدثني صالح بن كيسان بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا تھا ستکون فتن بہت سے فتنے ابھریں گے القاعد فیہا خیر من القائم کہ بیٹھنے والا اس حالت میں اس دور میں بیٹھنے والا وہ کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہوگا والقائم فیہا خیر من الماشی اور فتنے کے زمانے میں کھڑے ہونے والا چلنے والے سے زیادہ اچھا ہوگا والماشی فیہا خیر من الساعی اور چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا. من تشرف لہا جو فتنوں کو جھانکے گا تستشرف ہو تو فتنہ اسے اپنی زد میں لے لے گا، اپنی زد میں لے لے گا. فمن وجد فیہا ملجأ او معاذا پس جو شخص کے فتنے کے زمانے میں کوئی ٹھکانہ پالے فلیعوذ بہ تو اس ٹھکانے سے پناہ چالے، اس ٹھکانے میں رہے، اپنے آپ کو اگر بچا سکتا ہے تو بچائے. حضرت احنف بن قیس کا آپ نے ابھی واقعہ آئے گا بھی، اب سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اس فتنے سے دور رہتے تھے اور لوگوں کو روکتے بھی تھے. جو جاتا تھا ہتھیار باندھ کر کے حضرت علی کی طرف سے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے فوراً منع کر دیا کرتے تھے کہ مت جاؤ، اس فتنے سے دور رہو. اس لیے کہ فتنے کے زمانے میں جو مسلمان لڑیں آپس میں بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس میں بیٹھنے والا کھڑے سے کھڑا، چلنے سے چلنے والا، دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہے. جو کم حصہ لے گا وہ زیادہ اچھا ہے. کوئی پناہ مل جائے اللہ کی عبادت کی، بس وہاں لگے رہو، اللہ اللہ تم جو ہے کرتے رہو. یہ ہے جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم. وہی روایت پھر دوبارہ آگے دیکھ لیجیے آپ. حضور نے ارشاد فرمایا قریب فتنے ابھریں گے القائد فیہا خیر من القائم کہ بیٹھنے والا فتنے کے زمانے میں کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہوگا والقائم خیر من الماشی اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا والماشی فیہا خیر من الساعی اور چلنے والا فتنے کے زمانے میں دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا. خلاصہ وہی کہ جو کم حصہ لے گا وہ زیادہ بہتر ہے، جو بالکل حصہ نہ لے وہ سب سے بہتر ہے. من تشرف لہا جو فتنوں کو جھانکے گا، صرف جھانک رہا ہے، کوششیں کرتا ہے ادھر سے کیا ہوا ادھر سے کیا ہوا، ادھر کی خبر دو ادھر کی خبر دو، تو حصہ لے لیا. تشریف ہو تو فتنہ اسے اپنی زد میں لے لے گا. فمن وجد ملجا او معاذا فلیعوذ بہ جو شخص کے کوئی ٹھکانہ پالے عبادت کے لیے، کسی اور کام کے لیے، رہن سہن کے لیے، فلیعوذ بہ اس فتنے سے بچ کر کے اس ٹھکانے کی پناہ چاہ لے، بس دور رہے. خلاصہ یہی ہے. آگے دیکھیں. باب اذا التقى المسلمان بسیفہما یہ باب ہے جب کہ دو مسلمان آپس میں بڑھے تلواروں کے ساتھ، دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو تلواروں سے لڑ رہے ہیں تو کیا کیا جائے. چلیے بس اتنا ہی رہنے دیجیے اس کو، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھائیں گے. بس رہنے دیجیے. کل والی آخری حدیث
جس کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص کے اعتراضات تھے 3۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان تینوں کے تینوں اعتراضات کو رکھا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی، تینوں کے تینوں سوالات کے جوابات اور اس کی وضاحت کی، اس کے ذہن کو صاف کیا۔ پہلا اعتراض اس کا یہ تھا کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان بن عفان بھاگ گئے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، لیکن وہ ماحول ایسا تھا کہ اس میں لوگ بھاگے، افراتفری تھی، 14 صحابی رہ گئے تھے حضور کے ارد گرد، باقی سبھی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ان بھاگنے والوں کو میں نے معاف کر دیا، لہذا ذہن صاف کرو، اللہ نے معاف کر دیا تو تم بھی اللہ کے معاف کیے ہوئے کے پیچھے نہ پڑو۔ دوسرا اس کا یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر بھی یہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ کیوں شریک نہیں ہوئے تھے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی، حضرت اسامہ بن زید، ان دونوں لوگوں کو روک دیا تھا رائے مشورے سے۔ یوں کہا تھا کہ تمہارا حصہ رہے گا، تم غزوہ بدر میں نہ جانے کے بعد مشورے سے رکے ہو تو تم باقاعدہ شریک ہو اور تمہارا حصہ بھی مال غنیمت میں ہے۔ تو حضور نے روکا تھا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تیسرا اعتراض اس کا یہ تھا کہ بیعت رضوان جو 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور کفار و مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو وہاں بھی بیعت رضوان ہوئی تھی ایک پیڑ کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے، تو وہاں بھی حضرت عثمان غنی غائب رہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا بات صحیح ہے غائب رہے، لیکن غائب کیوں رہے یہ بھی سمجھو، ذہن کو صاف کرو کہ بیعت رضوان تو ہوئی ہی اسی لیے تھی کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے حبیب نے مکہ بھیجا تھا کہ جاؤ سمجھاؤ کفار و مشرکین کو، وہ تمہیں مانتے ہیں، تمہیں معزز رکھتے ہیں۔ وہ گئے، جا کر کے سمجھایا تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ آپ کر لو عمرہ، لیکن ہم حضور کو اور باقی لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ نہیں کر سکتا۔ اس بیچ میں خبر اڑ گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے، حالانکہ یہ خبر جھوٹ تھی۔ اب اس شہادت کی غلط خبر کے اڑنے کے وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، تو حضرت عثمان غنی کہاں سے ہو سکتے ہیں یہاں؟ یہ تو لی ہی اس لیے ہے، لیکن ہاں بیعت رضوان میں اللہ کے حبیب نے اپنے دائیں ہاتھ اٹھایا اور یوں کہا کہ یہ میں عثمان کا ہاتھ مانتا ہوں، اور میں حضرت عثمان کا ہاتھ بیعت پر اس طریقے سے آپ نے رکھ دیا، تو حضرت اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ جو ہے آپ نے قرار دیا۔ تو تینوں اعتراضات جو تیرے ذہن میں ہیں ان کے صحیح جوابات یہ ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اذهب بهذا الآن معك، اب ان اعتراضات کے جوابات اور ان کی وضاحتیں لے کر چلا جا، یعنی ذہن صاف کر لے اپنا عثمان غنی کے متعلق، کوئی غلط ذہن میں تیرے بات جو پھنسی ہوئی ہے نا اس کو صاف کر لے۔ باب، اگلا باب بھی غزوہ احد ہی کے سلسلے کا ہے، چونکہ جہاں تک غزوہ احد کا بیان چلے گا وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آیا ہے اور پہلے میں اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں۔ دیکھیں آپ غزوہ احد کے اندر کئی سارے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ باب، یہ باب غزوہ احد کے سلسلے کا ایک باب ہے۔ جائیے جی، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جس وقت کہ تم چڑھ رہے تھے پہاڑ پر، بھاگ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے، فاصابکم غما بغیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پہنچایا بالائے غم، لکئی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ان زخموں پر اور شہیدوں پر جو تمہیں لگ گئے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت باخبر ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ تصعدون کے معنی تذهبون، جانے چلنے کے، اصعد وصعد فوق البیت۔ دیکھیے یہ واقعہ وہی ہے
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو وہاں پر مقرر کیا تھا اور جنگ جیت رہے تھے، اچانک سے جو ہے جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ جیت رہے ہیں تو وہاں سے 40 ہٹ گئے، 10 وہیں پر رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر، یہ جیم والے ہیں جبیر، عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے ان 50 کے، انہوں نے روکا اور کافی کوشش کی روکنے کی، لیکن وہ نہیں رک پائے، نہیں رکے تو نقصان اٹھایا اور پھر جو ہے شہادتیں ہوئیں، 10 تو وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ جو اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیے تھے اور پیچھے سے موقع ڈھونڈ رہے تھے، 3 بار کوشش کر بھی چکے تھے اس سائیڈ سے، تو اب یہاں خالی جگہ دیکھ کر کے وہ وہاں سے ان کو مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے وہاں سے۔ پھر مسلمان بیچ میں آ گئے، چاروں طرف افرا تفری کا ماحول ہو گیا تو بھاگنے لگے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ 14 صحابہ کا ملتا ہے کہ وہ رہ گئے تھے، باقی سب بھاگ رہے تھے، ان میں بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا واقعہ اس میں یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے جو کامل ایمان والے تھے ان کو اونگ آئی تھی، ان کو اونگ اور نیند آئی تھی۔ ایسے موقع پر حضرت ابو طلحہ کے اوپر روایت ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ 2-3 مرتبہ ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار اٹھاتے پھر اونگ آتی پھر گر جاتے۔ جنگ کے موقع پر اونگ کا آنا، جنگ کے موقع پر نیند کا آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے، جنگ کے موقع پر نیند کا آنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذرا سی اونگ آئی اور آنکھ لگی، پھر جب آنکھ کھلے گی تو تازہ دم ہو جائے گا آدمی، تازہ دم۔ تو تازہ دم ہو گئے صحابہ اور پھر دوبارہ سے حملہ کیا تو پھر جو ہے کفار مشرکین بھاگ گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آخر کار مسلمانوں کی ہی جیت ہوئی، لیکن ایک خطا غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد عبد الله بن جبير واقبلوا منهزمين فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم۔ وہی واقعہ جو آپ سے بیان کیا حدیث میں ہے، حضرت براء بن عازب کو یوں کہتے ہوئے سنا ابو اسحاق نے کہا کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی الرجالت، ایک پیدل سواروں کی جماعت پر، ایک پیدل جماعت پر، سواروں کی نہیں پیدل جماعت تھی ایک 50 لوگوں کی، یوم احد، غزوہ احد کے دن عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر کیا تھا، لیکن وہ جو ہے ہٹ گئے وہاں سے۔ تو واقبلوا منہزمین، تو جب یہ کفار و مشرکین بھاگنے لگے تو پھر یہ جو ہے یہاں سے ہٹ گئے، ہٹ کر کے منتشر ہو گئے۔ فضا کا یہی وقت تھا وہ، اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے زور زور سے، لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا۔ بہرحال جب آواز نہیں سن پا رہے تھے تو ایک دوسرے صحابی نے پھر زور سے آواز لگائی کہ اللہ کے حبیب آواز دے رہے ہیں، آپ لوگ کہاں ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ پھر مسلمانوں کو ہوش آیا ایک دم سے، اور پھر جو ہے وہ حضرت کعب ابن مالک کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پھر زور سے آواز لگائی کہ بھی آپ سنو تو صحیح، اللہ کے حبیب پیچھے سے پکار رہے ہیں۔ پھر مسلمان رکے ہیں، دوبارہ سے پھر وہ جو شکست ہونی شروع ہو گئی تھی دوبارہ سے وہ فتح کے اندر جو ہے تبدیل ہوئی ہے، لیکن بہرحال 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی۔ تو اسی لیے ایک خطا سے اتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ایک نبی کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کے حبیبی کی سینکڑوں باتوں کو جو ہے مان نہیں رہے ہیں یا عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اول تو بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، پھر نمازی ہیں تو نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، خشوع خضوع والوں کا جو ہے دل میں چین سکون نہیں، اور بہت سارے کام غلط کر رکھے ہیں۔ تو ہر طرف سے ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ اونگ والا واقعہ دیکھیں پھر آ رہا ہے روایت کے اندر اور کلام پاک کی آیت کے اندر، باب ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ رب العزت نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد امنۃ نعاسا یغشا، ایک امن والی اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جس نے اونگ نے ایک جماعت کو تم میں سے ڈھانپ لیا تھا، وہی جو کامل ایمان والے تھے انہی کو وہ اونگ آئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو اونگ آئی تھی ایسے وقت میں، 2-3 مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی تھی اس اونگ کی وجہ سے، اور ایک جماعت وہ منافقین کی بھی تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کے نفس جو ہے گڑبڑ کر رہے تھے،
यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाहिलिया, वो अल्लाह के खिलाफ गलत गुमान कायम कर रहे थे कि भाई हम हक पर हैं तो क्यों हार रहे हैं, हमारे लोग क्यों शहीद हो रहे हैं जो हम हक पर हैं। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ रही थी, वो कमजोर ईमान वाली बात थी। यक़ूलूना हल लना मिनल अम्रि मिन शै, और वो कह रहे थे कि हमारे लिए कोई इख्तियार भी है कि नहीं। कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, ए नबी इनसे कह दो कि बेशक सारे के सारे इख्तियारात तो अल्लाह के लिए है। युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला यब्दून लक, और छुपा रहे हैं वो अपने दिलों के अंदर उन बातों को जो जाहिर नहीं करते तुम्हारे सामने। यक़ूलून, वो कहते हैं लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना, अगर हमारी बात मान ली जाती, हमारे लिए कुछ मामले में दखल होता तो हम यहाँ पर कत्ल ना किए जाते। ये हमारी बात नहीं मानी आपने, वहीं रह करके जंग लड़नी थी, बाहर निकल करके आ गए और जो है अब देख लीजिए क्या हो रहा है, हमारे लोग शहीद हो गए। इस तरह की बातें हो रही थी। अब हुजूर ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ने कहा नबी इनसे यूं जवाब दो, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम घरों में भी रहते, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मवाजिइहिम, तो यकीनन तुम निकल करके आते उस जगह की जानिब जहां तुम्हारा कत्ल किया जाना लिखा हुआ है। आदमी जहां कत्ल या इंतकाल या मौत आती है उस जगह की तरफ जाता ही है, ऐसे असबाब बन जाते हैं कि आदमी वहां से वहां पहुंचता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मशहूर वाकया कि एक शख्स मार्केट में घूम रहा है और दूसरा शख्स उसे घूर रहा है। तो ये जो मार्केट में घूमने वाला शख्स भागकर हजरत सुलेमान के पास गया कि ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के नबी, एक शख्स मुझे घूर रहा है बड़ी जोर से। तो कहा कि क्या चाहत रखते हो? ये इस्राएली रिवायत है, इस पर ज्यादा आप ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं, खाली एक इबरत के लिए सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा हजरत मुझे यहाँ से किसी और जगह भेज दीजिए। हजरत ने हवाओं को हुक्म किया और वो हवा उसे उड़ा करके ले गई दूसरे किसी मकाम पर बहुत दूर, जहां बिना हवा के आप जो है एकदम से नहीं पहुंच सकते थे। वहां पहुंचने के बाद उसका इंतकाल हो गया। बाद में पता लगा कि वो जो घूर रहे थे वो मलकुल मौत थे। वो मलकुल मौत ये देख रहे थे कि इसका इंतकाल में थोड़ी देर बाकी है और ये इसका इंतकाल लिखा हुआ है वहां, इसका इंतकाल जो लिखा हुआ है फला फला मुल्क में फला जगह पर लिखा हुआ है, और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। अब देखो उन्होंने घूरा और असबाब बने, हजरत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, फौरन उड़ा करके हवा वहां लेके गई और वहीं पहुंचते उसकी रूह कब्ज हो गई। तो असबाब बनते हैं वैसे ही, और इंसान हर हाल में किसी न किसी तरह से उस जगह पर पहुंचेगा जहां उसका इंतकाल होना है। तो ये कहना कि साहब हम फला जगह ना जाते तो ना मरते, ये बात नहीं है। और अल्लाह ने मुकद्दर जैसे लिखा है वैसे हो करके रहता। लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मवाजिइहिम, तो यकीनन वो निकल करके जाता उस जगह की जानिब जहां उसको कत्ल किया जाना है, मौत आनी है। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और ताकि इस वाक़े को अल्लाह ने इसलिए भी किया, अल्लाह ने शहादत इसलिए भी दी मोमिनीन को, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा ले माफी सुदूरिकुम, तुम्हारे दिलों की बातों को। अल्लाह आजमाए सही कि दिल के अंदर तुम्हारे दिल मजबूत है ईमान पर या कमजोरी की तरफ जाते हैं। वलिमाहिस माफी कुलूबिकुम, और अल्लाह ताला जो है जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है, जो मतलब गंदगी वगैरह है उसको साफ कर दे। साफ करना, और ताकि तुम्हारे दिलों में जो बात है अल्लाह ताला उसको साफ कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के भेद से वाकिफ है। वक़ाल अली खलीफा हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरैअ क़ाल हद्दसना सईद अन क़तादा अनस अन अबी तलहा, अबू तलहा से रिवायत नकल करते हैं, काल फरमाते हैं कुन्तु फी मन तग़श्शाहुन नुआसु यौम उहुद, ग़ज़वा उहुद के दिन जिन लोगों को ऊँग ने ढांप लिया था, ऊँग आ गई थी और ताज़ा दम हो गए थे, उनमें हज़रत अबू तलहा फरमाते मैं भी था। हत्ता सक़त सैफ़ी मिन यदी मिरारन, चंद मरतबा मेरे हाथ से तलवार गिर गई थी। यस्कुतु वाखुज़ु वयस्कुतु वाखुज़ु, बार बार गिर जाती मैं उसे उठा लेता, फिर गिरती मैं उठा लेती। इतनी ऊँग आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी हमें, हालांकि जंग के मैदान में तलवारों के सायों में जहाँ हाथों हथेली पर लिए हुए किसको नींद आती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसे वक्त में नींद और ऊँग का आना, और ऊँग आते ही जरा सी आंख लगी और उसके बाद फौरन उठे तो ताज़ा दम हो गए। और फिर उसके बाद जंग का जो पासा जो पलट गया था, मुसलमान शिकस्त खाने लगे थे, वो फिर दोबारा से फतह की तरफ हुआ और कुफार और मुशरिकीन भाग गए।
یہ ہے جی. دیکھیں اگلی روایت. باب لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. آپ کو کچھ اختیار نہیں ہے کسی معاملے کا، یا اللہ تعالیٰ ان پر رجوع کرے، معاف کر دے یعنی اللہ ان کو، یا ان کو عذاب دے دے. فانہم ظالمون، اس لیے کہ بے شک اللہ رب العزت، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ تو ظالم ہیں. دیکھیے ہوا کیا تھا کہ جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سارے مومنین بھاگ گئے تھے، چند رہ گئے تھے. بعض میں لکھا ہے کہ 9 لوگ تھے، بعض میں لکھا ہے کہ 14 لوگ تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھی رہے تھے. تو ایسے وقت میں صرف 9 لوگ وہاں موجود تھے. تو مشرکین نے دوسرے لوگوں کو آواز دے کر کے بلایا کہ جھپٹ کر کے اب ان پر حملہ کر لو فوراً، کیونکہ اب اگر حملہ ہو جائے گا تو 9 لوگ ہیں، ان کو تو ہم ہرا ہی لیں گے. 9 میں سے 2 جو ہے مطلب قریشی تھے اور 7 انصار تھے. جب حملے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا بھی کون ہے جو انہیں ہم سے ہٹائے، انہیں دور کرے اور جنت لے لے؟ کون شخص ہے جو اس کے حملے سے ہمیں بچائے اور پھر جنت لے لے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اسی طرح سے 7 صحابی کے بارے میں لکھا انصاری صحابی کہ یہ اٹھتے تھے، لڑتے تھے، شہید ہوتے تھے. اس طریقے سے 7 صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اتنے بڑے افضل عمل میں شہید ہو گئے. وہ آخری صحابی تھے حضرت عمارہ تھے، سب سے لاسٹ والے تھے، اور وہ بہت زخمی ہو گئے تھے، بے پناہ زخمی ہو گئے تھے. اتنے میں صحابہ کی جماعت حضور کے پاس پہنچ گئی. ان لوگوں نے مورچہ سنبھال رکھا تھا اور اتنے میں دوسری جماعت مسلمانوں کی آ گئی اور انہوں نے کفار کو پیچھے دھکیلا. حضرت عمارہ زخمی ہو گئے تھے بہت زیادہ، ان کو حضور کے پاس لے کر کے آئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، اس حال میں کہ حضرت عمارہ کا جو گال تھا، رخسار تھا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھا ہوا تھا. اس حالت میں ان کی موت آئی ہے. کیسی مطلب یہ کہ رشک والی موت ہے. پھر یہ 2 صحابی جو رہ گئے تھے، جو قریشی تھے، مہاجر صحابی طلحہ اور حضرت سعد بن وقاص، یہ دونوں صحابی وہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور انہوں نے کفار نے موقع دیکھ کر کے جو حملہ کیا تھا، حضرت ان دونوں صحابہ نے ان کو ایسا جانثاری اور جو ہے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے پیچھے ہٹایا کہ اس کی مثال ملنا ناممکن ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، آپ کو معلوم ہے، اسی بیچ میں زخمی ہوئے ہیں، اور آپ کا رباعی دانت جو ہے ٹوٹ گیا تھا. بعض کتابوں میں را پر زبر بھی لکھا ہوا ہے، اور رباعی دانت جو ہے ٹوٹ گیا تھا اور شہید ہو گیا تھا، اور سر مبارک بھی جو ہے زخمی ہو گیا تھا. تو 2 جگہ زخم آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے، خون صاف کر رہے تھے، اور ساتھ میں یوں کہہ رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دے، دانت کو شہید کر دے، دندان مبارک کو شہید کر دے، وہ قوم کس طرح سے کامیاب ہو سکتی. یعنی اللہ کے حبیب بد دعا دینا چاہ رہے تھے، بھئی تم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے روک دیا، اللہ نے روک دیا کہ بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، آپ بس دعا کریں ان کے لیے، یعنی ان کے خلاف دعا نہ کریں. اس کو ہم لوگ لفظ بد دعا استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ نہ کریں، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا، وہ اللہ کا اختیار ہے. آپ ایسی کوئی بات نہ کہیں بد دعا والی. تو اللہ نے بد دعا دینے سے روک دیا. جانی دشمن، سخت والا دشمن جس نے زخمی کیا، 70 صحابہ شہید کیے، ان کے لیے بھی بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا. بعض موقع پر اللہ کے حبیب نے بد دعا کی ہے، وہاں اجازت تھی اللہ کی جانب سے حضور کو، لیکن یہاں اجازت نہیں ملی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس جو ان کے خلاف دعا کرنے کی آپ نے سوچی تھی، فوراً آپ نے ان کے لیے ان کے مطابق ان کے حق میں دعا کی. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ اے اللہ تو اسے معاف فرما، میری قوم کو مجھے جانتی نہیں ہے.
یہ قوم مجھے سمجھ نہیں رہی ہے، جان نہیں رہی کہ میں کون ہوں ان کے لیے، میں انہیں بلائی کی طرف کھینچتا ہوں، جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں معاف فرما۔ پھر آپ نے دعا دی۔ تو یہ جو کہا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے نبی کو جو ہے زخمی کرتی ہے، چہرے کو اور دندان مبارک کو شہید کرتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح سے کہا۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، بلکہ روایت آئے گی کہ 3 لوگوں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے، ان کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ امیہ ابن خلف، ایک تو امیہ ابن خلف کا بیٹا صفوان، جو بعد میں حضرت صفوان بنے، صحابی بنے ہیں۔ سہیل ابن عمرو، یہ بھی حضرت سہیل بن گئے۔ ایک ابو جہل کے بھائی تھے حارث بن ہشام بن حارث، ہشام بن حارث۔ تو یہ جو ہشام بن حارث ہیں یا حارث بن ہشام ہے، ذہن فی الحال نہیں آ رہا صحیح سے، یہ حارث بن ہشام ہے یا ہشام بن حارث ہیں، کیونکہ ابو جہل کا جو بھائی ہے وہ حارث ہے، ابو جہل کا جو ابا کا نام ہے ہشام۔ بہرحال حارث بن ہشام یا ہشام بن حارث، ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ جو ہیں ان 3 لوگوں کے خلاف، ایک تو صفوان، سہیل اور ہشام بن حارث یا حارث بن ہشام، ان کے لیے آپ نے یہ الفاظ کہے تھے، مطلب یہ کہ ان کے خلاف بد دعا کی تھی۔ تو اللہ نے روک دیا۔ روکنے کی وجہ تھی کہ ان تینوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا، تو جن کے حق میں اللہ کی طرف سے ایمان قبول کرنا مقدر تھا، اللہ نے ان کے لیے بد دعا کرنے سے روک دیا تھا۔ تو یہ 3 لوگ تھے۔ دیکھیے روایتوں میں ذکر ہے اس کا، نیچے آئے گی روایت۔ قال حمید و ثابت عن انس شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہتے ہیں حمید اور ثابت حضرت انس سے نقل کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر دیے گئے احد کے دن۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، کیف یفلح قوم، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، شجوا نبیہم، جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہو۔ فنزلت، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بد دعا کرنے کا، اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ فی الحال یہ ظالم لوگ ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر، فرمایا کہ حضرت سالم اپنے ابا سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اللہ کے حبیب کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اذا رفع راسه من الركوع، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا دوسری رکعت کے فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے آپ نے اٹھایا، یقول، تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے یوں کہا تھا، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، یہ 3 لوگ ہیں وہی، اے اللہ تو لعنت دے فلاں 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 کو، یعنی صفوان، سہیل اور ہشام بن حارث یا حارث بن ہشام، ان میں سے ایک ہے، فی الحال وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا صحیح سے۔ تو یہ 3 لوگوں کے بارے میں بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جب رکوع سے اٹھ کر کے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ربنا ولک الحمد کہا، اس کو دعا کو پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ کے حبیب نے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، کہ فلاں 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 شخص کو لعنت برسائی، تب اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کو بد دعا کرنے کا اختیار ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، چونکہ ان کے بارے میں ایمان مقدر ہے، اور فتح مکہ کے بعد میں ایمان قبول کیا ان لوگوں نے۔ پھر صفوان سے وہ حضرت صفوان بنے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے سہیل سے وہ حضرت سہیل بنے ہیں، اور تیسرے جو ہے حارث بن ہشام، یہ حضرت حارث بن گئے ہیں۔ فانزل اللہ، تو اللہ رب العزت نے اسی بارے میں آیت کو نازل فرمایا، لیس لک من الامر شیء، سے لے کر الی قولہ، اللہ کے قول فانہم ظالمون تک، وہی روایت پھر آ رہی دیکھو۔ وعن حنظلة بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن ابي وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام۔ لو جی پکا ہو گیا ہے، یہ حارث ابن ہشام ہے، اس روایت میں آ گیا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے۔ لفظ بد دعا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ تو میں ان کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ لفظ بد کا لفظ حضور کی دعا کے ساتھ میں لگانے کو اکابرین منع کرتے ہیں،
یعنی حضور نے بد دعا کی یہ کہنے کو اکابرین منع کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ حضور نے فلاں کے خلاف دعا کی، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری زبانوں پر جو ہے چڑھا ہوا ہے، وہ وہی ہماری زبان سے ادا ہو جاتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام کے خلاف دعا کرتے تھے۔ فنزلت، تو آیت نازل ہو گئی، لیس لک من الامر شیء او الی قولہ فانہم ظالمون۔ بس جی یہیں تک رہے گا، ام سلیط کا بیان آئے گا انشاءاللہ، یہاں سے کل پڑھائیں گے۔ ابن ماجہ شریف، باب فضل الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں، ان کے فضائل کے سلسلے میں۔ دیکھیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، ان کی پوری زندگی کو اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو مختصر بھی کافی لمبی ہے ان کی زندگی۔ یہ آپ ایک کام کیجئے، ان کا تھوڑا سا ڈیٹیل جو ہے نوٹ کیجئے، اور میں بولتا رہوں گا، آپ اسے جہاں جہاں لگے کہ ہاں یہ چیزیں لکھنے کی ہیں انہیں آپ فوراً سے لکھ لینا۔ دیکھیے سب سے پہلے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، حضرت زبیر کی پیدائش 26 قبل الہجرت، یعنی ہجرت سے 26 سال پہلے جو ہے حضرت زبیر کی پیدائش 26 سال پہلے ہجرت سے، اور وفات ہے 36 ہجری کی وفات ہے، اور 26 سال ہجرت سے پہلے ان کی پیدائش ہے۔ زبیر نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، ابو عبداللہ۔ یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے رہیں، میں بولتا رہوں گا پوری، اسے آپ نوٹ کرتے رہیں اپنے اپنے طور پر۔ حضرت زبیر ابن العوام، زبیر نام ہے، عوام ان کے ابا جی کا نام ہے، والد محترم کا نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، اور حواری رسول ان کا لقب ہے، اور روایت میں آئے گا نیچے حواری رسول۔ حواری یہ خاص جو ہوتے ہیں بندے ان کو حواری کہا جاتا ہے، تو ان کا لقب ہے حواری۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ، یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں صفیہ، اور حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر ہیں۔ دیکھیے حضرت زبیر یہ وہ ہیں کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھپیرے پن کا رشتہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں ان کا ایک رشتہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ ساڑو کا رشتہ۔ یہ حضور کے ساڑو ہیں، حضرت زبیر ابن العوام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں دو بہنیں ہوں، ایک سے ایک نے نکاح کر لیا، دوسرے نے نکاح کر لیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیٹی حضرت عائشہ ام المؤمنین، ان سے حضور نے نکاح فرمایا، اور دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر، ان سے حضرت زبیر کا نکاح ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساڑو ہو گئے، دونوں ساڑو ہو گئے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء انہی کے نکاح میں تھی۔ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زبیر، یہ بہادری کا بڑا مسئلہ ہے ان کا۔ بہادری اس قدر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی کہ بچپن سے ان کی والدہ حضرت صفیہ نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ یہ بڑے بڑے لوگوں سے بچپن ہی میں مقابلہ کیا کرتے تھے، اتنے زیادہ تھے، بلکہ ان کی امی ان کو مارتی پیٹتی بہت تھی، سخت سے سخت محنت و مشقت کے کام لیا کرتی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ جب محنت کے کام اور سختی کروں گے اب تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، بہادر ہو جائیں گے۔ ان کے جو حضرت
صفیہ کے دیور حضرت نوفل، ان کے جو دیور ہیں نوفل، چونکہ حضرت عوام کے انتقال کے بعد حضرت زبیر کی کفالت اور ذمہ داری نوفل نے سنبھالی تھی، تو دیور جی کہا کرتے تھے حضرت صفیہ اپنی بھابھی سے کہ تم اتنے زیادہ اس کو مارتی پیٹتی ہو، تھوڑا سا رحم کرو، مارنا آپ کا جو مقصد ہے، اسے کیا مقصد ہے؟ مارنا ہی مقصد ہے کیا؟ مار ڈالو گی اسے؟ اس طرح کے الفاظ جو ہے کہا کرتے تھے، اور بنو ہاشم سے بھی کہتے تھے کہ بھی جاؤ ان کو سمجھاؤ، ہماری بھابھی کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بھتیجے کو زبیر کو بہت زیادہ مارتی پیٹتی ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت صفیہ اشعار پڑھا کرتی تھی، رجز والے اشعار ہیں، من قال انی ابغضہ فقد کذب انما اضربہ لکی لا یلب، کہ میں، جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے بغض رکھتی ہوں، یہ جھوٹے ہیں، میں اپنے بیٹے سے بغض نہیں رکھتی ہوں، لیکن میں مارتی پیٹتی ہوں اسے اس لیے ہوں تاکہ اسے عقل آ جائے، اور یہ فوجوں کو شکست دے دے، مال غنیمت حاصل کرے، جہاد میں جائے، اس طرح کی وہ بات کہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا کتابوں میں کہ حضرت زبیر چونکہ اپنی ماں کی طرف سے بہادری کا بہت بڑا معاملہ تھا ان کا، تو ایک مرتبہ چھوٹے ہی تھے، بچپن میں تھے یہ تو، لیکن ایک جوان آدمی سے لڑائی ہو گئی، جوان آدمی سے لڑائی ہوئی، حضرت زبیر نے اس کا ایسا ہاتھ مارا اس کو کہ اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ اب لوگ جو ہے اس شخص کو، اس جوان شخص کو لاد کر کے اٹھا کر کے لائے، شکایت کرنے کا حضرت صفیہ سے کہ دیکھو آپ کے بیٹے نے اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ تو حضرت صفیہ نے یہ نہیں کہا کہ بھی ہاتھ توڑا، اسے بلاؤ زبیر کو، اسے ابھی جو ہے ٹھیک کرتی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، ہاتھ سے تو ٹوٹ گیا، بات غلط ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن یہ بتاؤ تم نے میرے بیٹے کو بہادر پایا یا بزدل پایا؟ یہ کہتی تھی وہ کہ دیکھو میرے بیٹے کو بتاؤ بہادر تھا یا بزدل تھا، ہاتھ توڑا، دیکھو جوان کا ہاتھ توڑ دیا۔ تو حضرت زبیر کی تربیت ان کی ماں نے ایسی کی تھی کہ بڑی سختی کے ساتھ پیش آتی تھی، اور بڑی بہادری ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی، اور اسی بہادری کا اثر تھا کہ بڑے ہونے کے بعد سے لے کر کے اسلام قبول کیا 16 سال کی عمر میں، اور وہاں سے پھر بہادری کا اظہار، جنگوں میں جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 16 برس کی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، تو یعنی یہ ہے کہ بس بالغ ہی ہوئے ہیں اور فوراً انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور اتنے زیادہ بہادر تھے کہ ایک مرتبہ اسی وقت میں 16 سال کی عمر کے لگ بھگ میں انہیں خبر لگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایسے جانثاری سے بے خود ہو گئے، ننگی تلوار لے کر کے کھینچ کر کے ایسے مجمع کو چیرتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے، دیکھا تو حضور بیٹھے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ زبیر اتنے غصے میں، اتنے حیرت میں آئے ہیں، کیا بات ہے؟ معلوم کیا بھی کیا ہوا؟ حضور نے معلوم کیا کہ زبیر کیوں اس حالت میں، کیسے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے خبر لگی تھی کہ آپ کو کسی نے گرفتار کیا ہے، میں اس لیے ایسے آیا ہوں۔ تو آپ نے بڑی دعا فرمائی ان کے لیے، زبیر کے لیے دعا فرمائی اس بہادری کو دیکھ کر کے۔ بہرحال جب ایمان قبول کر لیا 16 سال کی عمر میں، تو چچا نوفل کی طرف سے بڑا ظلم و ستم ہوا۔ پہلے ماں جو ہے مارتی تھی اس لیے کہ تاکہ بہادر بنے، لیکن جب بہادر بن گئے، ایمان قبول کر لیا، تو چچا نوفل نے بہت مارنا پیٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چٹائی میں لپیٹ کر کے دھنی دیتے تھے، دھنی جس سے دم گھٹتا تھا کہ ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اب میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، کچھ دنوں وہاں رہنے کے بعد واپس آئے ہیں، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، ساتھ تو نہیں گئے، الگ گئے ہیں، لیکن مدینہ پھر بعد میں انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہے حضرت زبیر ابن العوام۔ حضرت زبیر کا مواخات 2 مرتبہ ہوا ہے، مواخات بھائی چارہ۔ ایک تو مکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کا وہ حضرت طلحہ کو، دونوں کو مواخات یعنی بھائی بھائی قرار دے دیا تھا، تو آپ اسی لیے نام سنتے ہیں طلحہ زبیر، طلحہ زبیر ایک ساتھ آتے ہیں نام۔ یہ آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ کے اندر یہ ہیں، دونوں ہی ہیں، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی، سعد سعید طلحہ زبیر، دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، سعد سعید طلحہ زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ 10 لوگ ہیں۔
تو ان میں طلحہ زبیر دونوں ساتھ آتے ہیں. یہ جو ہے دونوں ہی مہاجر تھے اور دونوں کو مواخات کرائی تھی مکہ میں مواخات. حالانکہ مواخات کا ذکر آتا ہے مدینہ میں، لیکن بہرحال مواخات کرائی تھی ان دونوں کی وہیں پر. اب جب یہ مدینہ پہنچے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الگ الگ مواخات کرائی، الگ الگ بھائی چارہ کرایا. اور حضرت زبیر کے حصے میں حضرت سلمہ بن سلامہ الانصاری، حضرت سلمہ بن سلامہ الانصاری آئے ہیں، ان سے پھر ان کو مواخات ہوئی ہے. اور یہ سلمہ بن سلامہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیعت عقبہ کے اندر بھی موجود تھے، گھاٹی میں جو بیعت ہوئی تھی اس میں بھی موجود تھے. اب مدینہ آنے کے بعد حضرت زبیر نے اپنی زندگی آگے شروع کی، اور چونکہ اب جوان ہیں، جانثار ہیں، تو اب غزوات میں غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لڑے ہیں جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. اسی جنگ میں ایک مشرک کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مشرک ایک ٹیلے پر پہنچ گیا اور کہنے لگا حل من مبارزین، کوئی ہے مجھ سے دو ہاتھ کرنے والا، آمنے سامنے سے لڑنے والا، کوئی ہے مجھ سے جنگ کرنے والا. جیسے کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو آواز دیتا. حضرت زبیر چڑھے اور اس سے لپٹ گئے، اور لپٹ کر کے دونوں اوپر سے گر گئے. دونوں اس پہاڑی پہ سے نیچے گرنے لگے، گرتے رہے قلع بازیاں کھاتے رہے ایک دوسرے کے اوپر، کبھی یہ اوپر کبھی وہ نیچے، اس طرح گرتے رہے. تو اس حالت میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو جو سب سے پہلے زمین پر نیچے لگے گا کر کے وہ مقتول ہوگا، مرے گا وہ. تو سب کی نگاہیں ادھر تھیں کہ کیا ہوگا. تو حضرت زبیر تو نیچے نہیں لگے، پہلے وہ جو کافر تھا مشرک تھا وہ زمین پہ آ کر کے لگا، اور فوراً حضرت زبیر نے اسے پکڑ کر کے واصل جہنم کر دیا، جہنم اس کو پہنچا دیا. حضرت زبیر بڑے بہادر تھے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے ایک جنگ کے موقع پر. عبیدہ بن سعید نامی ایک شخص تھا. اس نے سر سے لے کر کے پاؤں تک زرہ پہن لی تھی، زرہ، اور ایسی زرہ پہنی سارے جسم کو اپنے لوہے سے ڈھانک رکھا تھا سوائے دونوں آنکھوں کے، کیونکہ آنکھوں پر لوہا نہیں لگا سکتا، پھر دکھائی کیسے دے گا. تو کہتے ہیں حضرت زبیر یہ دیکھ رہے تھے اس کو ماروں کیسے، ادھر سے بھی لوہا ادھر سے بھی لوہا، زرہ پیروں میں ہاتھوں میں سب جگہ، سر پر. حضرت زبیر نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی ہیں تو ایک نیزہ لیا اور نیزے کو تاکتے رہے. وہ لڑ رہا تھا، ادھر سے یہ تاکتے رہے اور اتنی زور سے نیزہ پھینک کر کے مارا کہ وہ آنکھ میں لگا اور آنکھ سے آر پار ہو گیا اور وہ وہیں پر خاک ہو گیا. وہ گرا، مر گیا. تو اس نیزے کو نکالا گیا. اس نیزے کو نکالنے میں وہ نیزہ ٹیڑھا ہو گیا. اسے جب کھینچ کر کے نکالا تو نیزہ ٹیڑھا ہو گیا. تو اس نیزے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار کے حضرت زبیر سے لے لیا تھا. اور یہ نیزہ جو ہے بابرکت مانا جاتا تھا، اس لیے حضور نے لے لیا. اور حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، ابوبکر کے بعد پھر عمر کے پاس رہا، پھر عثمان غنی کے پاس رہا. اس طرح سے یہ تینوں خلیفہ میں چلتا رہا. اور پھر تیسرے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی کے وقت میں حضرت زبیر کے جو وارث ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس وہ پہنچا، پھر ان کے پاس رہا عبداللہ بن زبیر کی شہادت تک پھر ان کے پاس ہی رہا. یہ نیزے کا واقعہ ہے. عبیدہ بن سعید کو جب مارا تھا ایسا چاروں طرف سے لوہے کی زرہ پہن کر کے آیا تھا، مگر بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تھے یہ زبیر، انہوں نے نیزہ تاک کر کے مارا اور اس کو جو ہے باقاعدہ ختم کر دیا. جنگ بدر کے اندر اس قدر سختی کے ساتھ لڑے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے تھے. ان کی جو تلوار تھی دندانے اتنے زیادہ انہوں نے جو ہے اس کو چلایا تھا کہ دندانے ہو گئے تھے. اس کے اندر دانتے جو لوہے کی جو ہے چیزوں کے اندر جگہ جگہ پر ہو جایا کرتے تھے. اور ان کا جسم بھی جو ہے چھلنی ہو چکا تھا، بڑی سخت ان کے پر ضربیں لگی تھی. اور ایک زخم تو اس طریقے سے تھا کہ جو کاندھے پر کسی کا ادھر یا ادھر کسی ایک کاندھے پر تھا، اس میں جو ہے زخم اتنا گہرا تھا کہ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہاں گڑھا ہو گیا تھا، گڈھا جسے کہتے ہیں ہم،
ان کے بیٹے حضرت عروہ ہیں، ایک تو عبداللہ بن زبیر، ایک عروہ بن زبیر۔ حضرت عروہ ان کے بیٹے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے تھے، تو چھوٹے بچے تھے اس میں انگلی ڈال ڈال کر کے کھیلتے تھے، اتنا گہرا زخم تھا وہ، اور وہ زخم بعد تک رہا۔ ایک مرتبہ غزوہ بدر کے اندر حضرت زبیر نے پیلا عمامہ پہنا ہوا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو آج جو ہے زبیر نے پیلا عمامہ پہنا ہوا ہے، تو آج فرشتوں نے بھی پیلا عمامہ ہی پہنا ہوا ہے، اسی وضع میں ہیں، جس وضع قطع میں حضرت زبیر ہیں اسی طرح سے آج فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں، تو زرد عمامہ پیلے عمامے کے اندر ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت زبیر کی وجہ سے سارے فرشتے جو آئے تھے میدان بدر کے اندر، ان کا عمامہ ان کے جیسا ہو، جنگ جیتی گئی۔ بہرحال غزوہ احد آیا، غزوہ احد کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اس وقت میں 14 صحابی رہ گئے تھے، بخاری کی روایت 9 کی ہے لیکن 14 والی روایت بھی ہے، ان 14 میں حضرت زبیر بھی موجود تھے۔ پھر غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق میں جو ہے انہوں نے وہاں پر بھی کھدائی کی اور کارنامے انجام دیے۔ پھر بنو قریظہ سے جنگ ہوئی، وہاں پر بھی جو ہے اللہ کے حبیب نے کہا تھا بنو قریظہ کی کون خبر لائے گا، حضرت زبیر نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا کہ جی میں لے کر کے آؤں گا۔ اس وقت میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، کوئی جگری دوست ہوتا ہے، لہذا میرے حواری حضرت زبیر جو میرے ساڑو ہیں وہ میرے حواری ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے اس وقت میں حضور نے ایک بات کہی تھی کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اور ماں باپ کو جمع کرنا، اکٹھا کر کے حضور کا کسی کے بارے میں کہنا ہے بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ کا تھوڑا ذہن گھومے گا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آپ نے کل پرسوں پڑھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد ابن وقاص تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ تو وہاں لکھا تھا حضرت علی کی روایت سے کہ سوائے حضرت سعد ابن وقاص کے حضور نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ اب یہاں آپ کو ملے گا کہ بنو قریظہ 5 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، تو بنو قریظہ کے وقت میں حضور نے حضرت زبیر کے لیے بھی یہ الفاظ کہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ تو اس کی تطبیق کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے غزوہ احد جو ہوا ہے وہ 2 ہجری کا ہے، 2 ہجری تک کسی کے بارے میں سوائے سعد کے نہیں کہا تھا، بلکہ 5 ہجری تک بھی سوائے حضرت سعد کے کسی کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب 5 ہجری کے بعد کا جو واقعہ بنو قریظہ کا اس میں آپ نے کہہ دیا، تو لہذا وہ جو پہلے والی روایت ہے کہ حضرت سعد کے بارے میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا، لیکن یہاں حضرت زبیر کے بارے میں بھی کہا ہے، یہ 5 ہجری کے کچھ بعد کا واقعہ ہے، تو اس لیے دونوں میں کوئی منافات نہیں، حضرت سعد کے لیے بھی کہا اپنے وقت پر اور حضرت زبیر کے لیے بھی کہا ہے اسی وقت پر۔ بہرحال پھر 7 ہجری آ گیا، غزوہ خیبر ہوا، وہاں پر بھی یہ تھے۔ حضرت علی کا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، مرحب نامی شخص کو جو قتل کیا تھا، اوپر سے اڑ کر کے حضرت علی نے ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، تو یہیں پر اس کا بھائی تھا ایک، وہیں پر مرحب جو تھا شخص وہ جب مر گیا تو مرحب یہودی کا بھائی جو تھا یاسر آیا تھا، باہر غصے میں تھا اور آ کر کے آواز لگا رہا حل من ممارز، ہے کوئی میرے سامنے آ جائے مقابلے کے لیے، ہے کوئی سامنے آ جائے۔ حضرت زبیر پہنچ گئے کیونکہ حضرت علی نے تو ابھی اسے مارا ہے، مرحب کو مارا ہے، تو حضرت زبیر سامنے آ گئے، لیکن وہ اس قدر خطرناک آدمی تھا یاسر یہودی، اس قدر بڑا لمبا چوڑا قوی ہیکل زبردست تھا بہت زیادہ۔ تو حضرت زبیر کی والدہ وہاں موجود تھی، حضرت صفیہ، کہنے لگے یا رسول اللہ آج شاید زبیر شہید ہو جائے گا، چونکہ سامنے والا بندہ بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، یاسر کا تو نام بہت زیادہ ہے، تو شاید آج میرا جو ہے بیٹا زبیر شہید ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں ہوگا، زبیر کی شہادت آج نہیں ہے، اور ہوا بھی پھر یہی، تھوڑی دیر تک رد و بدل ہوئی، تھوڑی دیر تک جنگ ہوئی، آپس میں لڑے بھیڑے، اور اس کے بعد حضرت زبیر نے یاسر کو بھی اس کے بھائی مرحب یہودی کے پاس جہنم میں پہنچا دیا۔ اس طریقے سے بہرحال یہ غزوہ
فتح مکہ ہوا اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھے، بلکہ جس جماعت میں، چونکہ حضور نے کئی جماعتیں بنا کر کے آپ گئے تھے، تو جس جماعت میں، چھوٹی سی جماعت تھی وہ 10,000 صحابہ کی مجاہدین کی جماعت کو الگ الگ ٹکڑوں میں آپ نے بانٹ دیا تھا، تو جس دستے میں جس جماعت کے ساتھ حضور تھے اس جماعت کا علم اور جھنڈا یہ حضرت زبیر ہی کے ہاتھ میں تھا، یہ بھی آپ جو ہے سمجھ لیں۔ اور پھر حضرت زبیر اور حضور کے ساتھ میں یہاں پر فتح مکہ ہو گیا، سارا معاملہ مختلف غزوات میں ان کی شرکت رہی ہے۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا، پھر حضور کے وصال کے بعد میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، پھر حضرت عمر کے وقت میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جنگ یرموک ہوئی ہے، جنگ فسطاط ہوئی ہے، تو اسکندریہ کی تسخیر ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے معاملہ حضرت زبیر ان میں رہے ہیں، اور بہت بڑے حصے اللہ نے ان کے ذریعے سے جو ہے فتح کرائے تھے۔ آخر میں چل کر کے جنگ جمل، جب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی کی جو جنگ ہوئی ہے جنگ جمل، کسی غلط فہمی اور منافقین کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے، تو آپ کو یہاں یہ لاسٹ ہے حضرت زبیر کا، اتنے بڑے بہادر شخص ہیں۔ حضرت زبیر حضرت اماں عائشہ کے ساتھ ہیں، اور اماں عائشہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ آج ہم حق پر نہیں ہیں، حضرت زبیر کو بھی احساس نہیں ہوا تھا، تو حضرت علی اپنی طرف سے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے آئے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے اور کہا زبیر ایک بات تم سے جو ہے کہہ دینا چاہتا ہوں، زبیر یاد کرو جس دن میں اور تم دونوں ہاتھ پکڑ کر، دوستی والا ہاتھ پکڑ کر کے حضور کے سامنے سے گزرے تھے، تو حضور نے تم سے کیا کہا تھا؟ حضرت زبیر نے دماغ لگایا، بات یاد آئی، حضرت علی نے فرمایا کہ زبیر، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ کہ ہاں جی میرا دوست ہے علی، آپ نے یہ کہا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ناحق علی سے جنگ لڑو گے، لیکن تم اس دن حق پر نہیں ہوگے، تم ناحق جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے حضرت علی کے خلاف، اپنے دوست کے خلاف۔ تو حضور نے ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ حضرت زبیر نے تھوڑا دماغ لگایا، اچھا ہاں واقعی اللہ کے حبیب نے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد آ گئی، اس کا مطلب یہ کہ میں ناحق ہوں، آپ حق پر ہیں، لہذا میں ابھی اسی وقت یہ جنگ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ نے انہیں روکا، ابا کو، ابا کہاں جا رہا ہو؟ ڈر گئے ہو آپ علی سے؟ اس طرح کی باتیں کی۔ بہرحال حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن علی نے مجھے وہ بات یاد دلا دی جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ علی حق پر ہیں، میں حق پر نہیں ہوں، ان کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ یہاں سے چل پڑے ہیں۔ ادھر سے جب یہ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ بھی دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں، ذرا ان کا پتہ تو کرو۔ تو ایک شخص، بڑا عجیب و غریب شخص ہے تو اسلام میں، لیکن اس کا کارنامہ بڑا غلط رہا، عمرو ابن جرموز، نام نوٹ کر لیجیے، عمرو ابن جرموز یہ جو ہے شخص ان کے ساتھ چل پڑا، اور چلتے چلتے کہنے لگا، حضرت زبیر سے کہنے لگا بھی تم قوم کو کس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ تو جا رہے ہو، یہاں کیا ہوگا کہ جی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ ایک دوسرے کو مارا ماری کر رہے ہیں مسلمان، لہذا میں جو ہے غلط تھا، مجھے اب جو ہے اس بات کا احساس ہو گیا، حضور نے ایسا فرمایا تھا، علی نے مجھ سے کہا ہے، اور لہذا میں بالکل ناحق ہوں اور میں اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اب یہ چلتے رہے، ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت زبیر نے کوئی خطرہ پہلے سے تھا اس سے، عمرو بن جرموز آدمی اچھا تو نہیں تھا مسلمان، تو حضرت زبیر کو کچھ خطرہ تھا اس سے۔ حضرت زبیر نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، تم مجھے امان دے دو، میں تمہیں امان دے دوں، یعنی تم اور میں آپس میں دوسرے کو امان دے دیں گے، نہ تمہیں مجھ سے خطرہ رہے گا نہ مجھے تم سے خطرہ رہے گا، اور پھر آرام سے سکون سے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو حضرت زبیر نے بھی نماز کی نیت باندھی، اس نے بھی نماز کی نیت باندھی، لیکن عمرو بن جرموز نے غداری کی کہ نماز پتہ نہیں پڑھ رہا تھا یا نماز کی نیت توڑی، اللہ جانے۔ حضرت زبیر جب سجدے میں گئے تو اس بیوقوف نے اٹھ کر کے تلوار لے کر کے اور سر پر، گردن پر اس طریقے سے ماری کہ گردن الگ ہو گئی، اور حضرت زبیر کا جو ہے تن اور جسم تڑپنے لگا، خونم خان ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اب یہ اتنا بڑا حادثہ تھا، اتنے بڑے بہادر کو سجدے کی حالت میں اور اپنے ہی آدمی کے ہاتھوں
تو عمرو ابن جرموز نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. جب یہ عمرو ابن جرموز حضرت زبیر کو اس طرح سے شہید کر کے اور حضرت زبیر کی تلوار زرہ وغیرہ لے کر کے حضرت علی کے پاس آ گیا، اور یہ اس خیال سے آیا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ دیکھو یہ حضرت زبیر کو مار کے آیا ہوں میں اور تلوار اور زرہ لے کر کے آیا ہوں. حضرت علی کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت علی نے جب دیکھا اس تلوار پر دیکھا اور حسرت بھری جو ہے نگاہ ڈالی، حسرت بھری نگاہ ڈال کر یوں کہا کہ اس تلوار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کتنی مرتبہ مصیبتوں کے بادل ہٹائے ہیں، اور سن تم نے زبیر کو جو قتل کیا ہے نا، جس نے بھی زبیر کو قتل کیا اسے جہنم کی بشارت ہو، جہنم کی بشارت ہو، جہنم تیرے انتظار میں ہے. یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا میرے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے اور اس طرح، نہیں، جہنم کی باقاعدہ صاف صاف کہہ دیا بشارت ہو تجھے کہ تو نے جو ہے ایسے شخص کو کیا ہے قتل، حواری رسول، بہادروں کے بہادر حضرت زبیر، تم نے اتنا غلط کام کر کے یہاں آئے ہو. تو کہا کہ اے زبیر کے قاتل تجھے جہنم کی بشارت ہو، جہنم تیرے انتظار میں ہے، جا. تو حضرت علی کے بقول ہی جہنمی ہوا، لیکن بہرحال اسلام میں تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان میں تھا یہ آدمی، لیکن اتنی بڑی غلطی کر گیا کہ اتنے بڑے بہادر کو اس نے دھوکے سے، وہ بھی اگر وہ سامنے سے لڑتا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا، لیکن جو ہے بہرحال شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا 64 سال کی عمر میں، 64 سال کی عمر میں شہادت پائی. وادی سبا کے نام سے ایک جگہ ہے، وادی سبا، وہاں پر یہ دفن ہوئے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے وہاں پر. بہرحال یہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ابھی تو موٹے موٹے واقعات آپ کو میں نے بیان کر دی ہیں، پیدائش سے لے کر کے وفات تک. باقی جو احادیث میں ان کے واقعات آئیں گے تھوڑے تھوڑے، انہیں آپ دیکھ لیں. فی الحال ایک حدیث پڑھ لیں، حدیث نمبر 122 ابن ماجہ شریف کی. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریظہ کے دن. وہ قریظہ وہی غزوہ خندق میں یہ بنو قریظہ والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ تم کفار و مشرکین کی ہیلپ نہیں کرو گے، لیکن جب غزوہ خندق ہوا تو بنو قریظہ والے بھی اپنے عہد پر قائم نہیں رہ پائے. اب نہیں رہ پائے تو ان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، ان کے جوانوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو باندھی بنا لیا گیا ہے، اور ان کو یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں جو وہاں واقعہ آئے گا پورا کہ کتاب المغازی بخاری میں انشاءاللہ غزوہ خندق کا جب بیان آئے گا وہاں تفصیل سے بتایا جائے گا. فی الحال یہ ہے کہ حضور نے اس وقت میں جب خبر لگی کہ یہ لوگ عہد کو توڑ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا من یاتینا بخبر القوم، اس قوم کی خبر ہمارے پاس کون لائے گا؟ کہ یہ بات صحیح ہے بنو قریظہ عہد توڑ رہے ہیں جو ہم سے کیا تھا یا عہد پر قائم ہے، تو اس خبر کو کون لائے گا؟ فقال زبیر، زبیر نے فرمایا انا، میں لاؤں گا جی. پھر دوبارہ حضور نے فرمایا، فقال حضور نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا من یاتینا بخبر القوم، کہ کون ہے جو قوم کی خبر لائے، بنو قریظہ قوم کی یہاں پر خبر لے کر کے آئے کہ وہ عہد توڑ چکے ہیں یا باقی ہیں. فقال زبیر انا، حضرت زبیر نے فرمایا نا ثلاثاً، 3 مرتبہ فرمایا، تینوں بار حضرت زبیر ہی نے جو ہے لبیک کہا. اس بات سے خوش ہو کر اللہ کے حبیب نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی حواری، بے شک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے. حواری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاص دوست آپ جو ہے بول سکتے ہیں، جگری دوست آپ جو ہے بول سکتے ہیں. تو یہ لفظ حواری بڑا خاص لفظ ہے. تو یہ ہے جی وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، بے شک میرا حواری تو زبیر ہے. بعض حضرات نے حواری بھی پڑھا ہے، ہا کے نیچے زیر بھی پڑھا ہے، لیکن اکثر نے اس کو حواری پڑھا ہے، ہا کے اوپر زبر سے پڑھا ہے. بے شک میرا حواری تو زبیر ہے، میرا خاص آدمی زبیر ہے. تو یہ ہے جی، یہ واقعہ غزوہ احزاب کا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے انشاءاللہ، لیکن اس کی وضاحت چلیے کل تھوڑی سی وضاحت یہاں سے اس حدیث کی ہوگی. آج بس اتنا ہی رہنے دیجیے. ٹھیک ہے بس چلو.